تو مدینے کی کیا بات ہے، دنیا میں شہر تو بہت ہیں مگر سب سے افضل جو شہر ہے وہ شہر مدینہ ہے۔ اور شہر مدینہ افضل کیوں ہے کہ اس شہر میں ہمارے نبی رہا کرتے ہیں، وہ نبی جو ساری کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ساری کائنات کی بات کو اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ وہ نبی جب دنیا میں تھے ظاہری اعتبار سے، یقیناً آج بھی ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ظاہری اعتبار سے جب نبی دنیا میں تھے تو آسمان والوں کی سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے۔ قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ہمارے نبی یہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ ہمارے نبی کی محفل لگی ہوئی ہوتی، صحابہ کرام موجود ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے، جبرائیل تشریف لانے والے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کا دروازہ الگ الگ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان کے کھلنے والے دروازے کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی مکے یا مدینے کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے ہری ٹہنی لی، ایک پیڑ کی ہری ٹہنی اور ایک شاخ جس کو بولتے ہیں اردو میں، تو وہ لیا، آدھا اس قبر پر رکھا، آدھا اس قبر پر، تاکہ عذاب ختم ہو جائے۔ بات یہ ہے یہ جو پھول ہے نا، جب یہ ہرے ہوتے ہیں تو یہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر پھول اسی لیے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ تسبیح بیان کریں اور اس قبر کے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ حضور نے وہ لیا ٹہنی کو اور قبروں پر رکھ دیا۔ تو بات کیا تھی کہ ہمارے نبی زمین پر چل رہے تھے اور چلتے چلتے حضور نے سمجھ لیا، سن لیا کہ اس کے نیچے کوئی چیخ و پکار کر رہا ہے۔ تو کیا بات ہوئی، زمین پر جب ہمارے نبی چل رہے، زمین کے نیچے والوں کی سن رہے تھے، آسمان والوں کی سن رہے تھے، اور آسمان میں کھلنے والے دروازے کی آواز کو سن رہے تھے۔ اچھا، اس سے بڑی بھی بات میں بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایمان لانے کے بعد، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چچا وہ کیسے ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو میں آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں کو دیکھتا تھا، جس طرف یہ انگلیاں جاتی تھیں چاند بھی اسی طرف جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی تو بولے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، کل آپ یہ شعر کہہ رہے تھے نا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اسی سے ایک شعر اور منسوب ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہ اچھا، ہم جب یہ بھائی فرحان کا گھر ہے، اس گھر میں وہی آ سکتا ہے جس کے لیے دروازہ کھولیں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے۔ یہ دروازے پر کھڑے ہوں اور کوئی ان کے گھر میں آنا چاہے جو ان کا دشمن ہو یا ان سے محبت کرنے والا نہیں ہو، اس کو یہ آنے دیں گے؟ دروازے کو بند کر دیں گے یا دھکا دیں گے ہٹ گھر سے نکل؟ تو ایسا لگتا ہے جب اعلیٰ حضرت یہ شعر لکھ رہے تھے گویا کہ وہ جنت کا دروازہ دیکھ رہے ہوں یا جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہٹ وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق ہمارے نبی سے بہت ہے، پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے حضور کے عشق میں گزاری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی انگلیوں کے اشاروں کو دیکھتا تو میرے نبی نے فرمایا چچا یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ چاند میری انگلیوں کے اشاروں پر چلتا تھا، ارے اس سے بڑی بات یہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوہے محفوظ پر چلنے والے قدرت کے قلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ تو آپ نے سن لیا نا، ہمارے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو لوہے محفوظ پر چلنے والے قدرت کے قلم کی آواز کو سنتے تھے، جب زمین پر تھے زمین کے نیچے والوں کی سنتے تھے، آسمان والوں کی سنتے تھے۔ آج زمین کے نیچے ہیں ظاہری اعتبار سے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم فرحان بھائی کے گھر میں بیٹھ کر کے حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں تو حضور اپنے کانوں سے اس محفل کو سن رہے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم اور آپ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ حضور ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔
اگر ہم نے اپنے دلوں میں حضور کا عشق سجا لیا، ادب کر لیا اور لو لگا لی حضور کی طرف، تو یقیناً حضور ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو یہ حضور کے شہزادے کی محفل ہے، حضور کرم فرمائیں، کرم فرمائیں، کرم فرمائیں ہم سب پر، اور اس محفل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حضور ہم کو بھیک دے دیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا تذکرہ مختصر سے انداز میں، کیونکہ بعد میں بڑے اچھے کلام ابھی سننا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز یہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے گھر میں نور پھیل گیا تھا۔ جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے نا، اکثر لوگ تہجد گزار تھے، مطلب فجر سے پہلے ہی وہ نماز پڑھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ فجر کی اذان نہیں ہوئی، پہلے ہی سب اٹھ کر کے باہر آ گئے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ آج ہماری نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہ اتنے میں سرکار خواجہ غریب نواز کے والد گرامی باہر آئے، انہوں نے کہا لوگو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ نور، یہ جو روشنی دیکھ رہے ہو یہ سورج کی روشنی نہیں، بلکہ میرے گھر میں ایک ایسا نور آیا ہے کہ اس کی روشنی یہ پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی سرکار خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے اتنا نور منور کر دیا، اتنا نور پھیلا دیا کہ لوگ اس کو دن سمجھ رہے تھے۔ پورے گھر میں روشنی ہی روشنی، بلکہ پورے علاقے میں روشنی ہی روشنی۔ اب سرکار خواجہ غریب نواز کو اللہ پاک نے فضل و کمال بے شمار عطا فرمائے۔ آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پہنچے، آپ کے پیر و مرشد نے وظائف کروائے، اوراد و وظائف آپ کو کروائے، پھر آپ کو اس شان کا مالک بنا دیا کہ سرکار خواجہ غریب نواز سے کہا تھا کہ بیٹا ان دو انگلیوں کی طرف دیکھو، یہ دو انگلیاں اس طرح سے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کی اور کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب پیارے حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا حضور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں ان دو انگلیوں کے درمیان۔ پھر یہ ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا زمین کی طرف، کہا ادھر دیکھو، تو کہا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا حضور تحت الثری تک سب کچھ نظر آ رہا ہے، زمین کے نیچے بھی سب کچھ، نیچے تحت الثری تک جو کچھ ہے سب کچھ نظر آ رہا۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز مکہ شریف پہنچے، مدینہ شریف پہنچے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا تو جواب آیا یا معین الدین وعلیکم السلام، اے دین کے مددگار تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا۔ اور جب مکہ شریف پہنچے تھے تو آپ کو غیب سے ندا ملی تھی کہ خواجہ، اے خواجہ حسن مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اچھا یہ جو محفل ہے، بھائی فرحان کا بیٹا جو نور ہے ان کا ابھی یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا محمد حسن، وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی نسبت سے رکھا ہے۔ اس کو 1 سال ہو گیا ہے پیدائش کو، تو الحمدللہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ اس کی پیدائش کو مبارک فرمائے۔ ان کے لیے، ان کی اہلیہ جو ہماری بڑی پیاری بھابھی ہیں، ان کے لیے، ان کی امی جان، ان کے پاپا اور یہ سسر صاحب اور ساس صاحبہ، سب کے لیے بہت مبارکباد۔ تو وہاں پر ندا آئی کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہا مولا تو جانتا ہے، تو اپنے فضل سے دے دے جو دینا چاہتا ہے۔ 3 مرتبہ کہا گیا، مگر خواجہ نے جواب یہی دیا جو تو چاہتا ہے دے دے۔ تو جواب ملا کہ تم سے جو اپنے دامن کو جوڑ لے، جو تم سے محبت کر لے، جو تمہارے دامن سے جڑ جائے، جو تمہارے سلسلے میں آ جائے، اس کو ہم موت اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ دے دیں گے۔ مطلب جس نے خواجہ غریب نواز سے محبت کر لی، موت بعد میں آئے گی، پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو خواجہ کے دامن سے جوڑ دے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ ہندوستان میں آئے آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو، 9 ملینز لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا، آخری مومن کی بات میں بتاتا ہوں، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جو آخری مومن ہوگا اللہ پاک اس سے کہے گا جنت میں جاؤ، وہ کہے گا مولا تیری جنت تو بھر گئی، سب جا چکے میں اکیلا رہے گا۔ کہا قدم تو رکھ۔ جب وہ اپنا قدم جنت میں رکھے گا تو کیا دیکھے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس سے بھی بڑی جنت ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک اس کو جنت ہی جنت نظر آئے گی۔ ایک ادنا سے مومن کی جنت کا عالم یہ ہے کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی، تو پھر جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، اس کی جنت کی شان کیا ہوگی۔
تو اللہ پاک ہم سب کو خواجہ کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور یقیناً خواجہ غریب نواز کی مرضی کے بغیر ان کا نام کوئی نہیں لے سکتا، کوئی ان کے نام کی محفل نہیں سجا سکتا۔ اس گھر میں خواجہ کی محفل سجے، یہ خواجہ نے چاہا ہے، ہم سب آئے یہاں پر، یہ خواجہ نے چاہا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں شاعر کی زبانی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور جب محبوب محفل میں آ جائیں تو انشاءاللہ محفل تو وہ نورانی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان محبوب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ جو بھی بیان ہوا اللہ پاک قبول فرمائے۔